میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ رسولوں کے اتمام حجت کے بعد جنہوں نے شرک اختیار کیا ہو ان کے لیے قتل کی سزا ہوتی ہے، اور جو اہل کتاب ہو ان کے لیے محکومی کی سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جو باقی قوموں کا ذکر قرآن مجید میں آیا، جس طرح قوم شعیب اور قوم لوط وغیرہ، ان کا شرک کا ذکر اس طریقے سے نہیں آیا، بلکہ ان کی جو دوسری برائیاں تھیں، اخلاقی برائیاں، ان کا ذکر کر کے عذاب کا ذکر کیا گیا، جیسا کہ ناپ توڑ میں کمی کی اور بے حیائی کی جو ان کی برائیاں تھیں۔ اس کے متعلق بتا دیجیے۔ ہمارے باقی پیغمبر ہیں، ان کی قوموں کے کیا جرائم تھے؟ شرک تو یہ سمجھ لیجئے کہ سینکڑوں سال تک تہذیبی روایت بن گئی تھی۔ شرک تو ہر جگہ موجود تھا، لیکن شرک کے ساتھ کسی قوم نے اور کیا فساد برپا کر دیا، اور وہ فساد کس درجے کو پہنچ گیا، اس کا لحاظ کر کے پیغمبروں نے اس پر تنبیہ کی ہے۔ تو جب پیغمبروں کی طرف سے حجت تمام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اب اس عذاب میں ظاہر ہے کہ اللہ نے ایک قانون بیان کیا ہے، اس قانون کی روشنی میں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بنیاد کیا ہوئی ہوگی۔ وہ قانون سورہ توبہ میں بیان ہو گیا ہے، اس میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ لوگ جو شرک کو دین کے طور پر قبول کر چکے ہوتے ہیں، باقی جرائم بھی ان کے ہوں گے۔ یعنی وہاں اگر آپ دیکھیں تو جو قریش کے جرائم ہیں وہ بھی بیان ہوئے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے پیغمبر کو نکال دیا تھا، انہوں نے وعدے توڑ دیے ہیں، انہوں نے کبھی کسی چیز کا پاس نہیں کیا ہے، انہوں نے قرابت داری کے حدود کا بھی خیال نہیں رکھا ہے، وہ بھی بیان کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ مشرکین ہیں۔ تو یہ پیغمبروں کی جن قوموں کا یہاں ذکر آیا وہ اصل میں مشرکین ہی کی قومیں ہیں سب کی سب۔ وہ حضرت نوح کے زمانے سے شرک ہی کی ایک روایت ہے جو دنیا کے اندر پے در پے اللہ تعالیٰ کی دینونت یا جزا و سزا کے ظہور کا باعث بنی ہے۔